آج ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے وظائف پڑھ کر کے دعا مانگتے ہیں، کوئی رات بھر نماز پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، کوئی خدا کے اسماء حسنی کو اپنے ورد میں رکھ کر کے دعا مانگتا ہے، کوئی سجدے میں جا کے دعا مانگتا ہے، لیکن ہماری دعائیں اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ اتنی دعا مانگنے کے بعد بھی لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، لوگوں کو یہ معاملہ سننے میں آتا ہے، اتنی دعا کی ہمارا یہ کام اللہ نے نہیں درست فرمایا، ہماری دعا کام نہیں کرتی ہے۔ کبھی خود سے دعا کر رہے ہیں، کبھی کسی عالم سے دعا کر رہے ہیں، کبھی امام سے جا کے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی پیر سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی مرشد سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، کسی بزرگ کے آستانے پہ جا کے دعا کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانے والے کعبے کے دروازے پہ جا کے دعا کرتے ہیں، لیکن تمام کی تمام دعائیں ہماری مقبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان میں ویسی پاکیزگی پہلے حاصل نہیں کی ہے۔ پہلے ہماری زبان بھی تو ویسی ہو جائے کہ جب اس سے دعا نکلے، خدا کی بارگاہ میں عرضی نکلے، خدا کی بارگاہ میں جب یہ زبان کچھ گزارش کرے تو اتنی پاکیزہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول کر لے کہ ہاں یہ پاکیزہ زبان سے آ رہے ہیں یہ الفاظ، یہ دعائیں پاکیزہ زبان والے کی ہے، پاکیزہ فکر والے کی ہے، پاکیزہ روح والے کی ہے، اور اس نے عبادت کر کے میرا نام لے کر کے مجھے پکارا ہے، لہذا اس کو فوراً قبول کیا جائے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، دعا آدمی زبان سے کر رہا ہے، دل اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہے، ذہن میں کوئی اور بات چل رہی ہے، دعا زبان سے نکل رہی ہے۔ جیسے ہم لوگ آج نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، جب نماز ختم ہوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو وہ دعا ایک رسمی ہے، اس وقت ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے اللہ کے حضور میں۔ مطلب یہ کہ جس سے ہم کوئی بات کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے پاس ہم فکری طور پہ حاضر تو ہوں، ذہنی طور پر حاضر تو ہوں، قلبی طور پہ حاضر تو ہوں۔ ہم بات کسی سے کریں اور چہرہ کسی طرف گھما دیں، ہم گفتگو کسی سے کریں اور رخ اپنا کسی اور کی طرف رکھیں تو سننے والا یہی کہے گا نا کہ یہ بات تو ہم سے کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ دوسری کی طرف ہے، تو ہماری بات اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن جب توجہ بھی اسی طرف ہو، گفتگو بھی اسی سے ہو، بات بھی اسی کی ہو، تو سننے والا انتہائی متوجہ ہوگا اور کہے گا کہ ہاں یہ اپنی بات کو پوری توجہ کے ساتھ میرے یہاں حاضر ہو کر کے اس کی فکر بھی میری طرف تھی، اس کا ذہن بھی میری طرف تھا، اس کا دل بھی میری جانب جھکا ہوا تھا، پھر اس نے یہ بات کہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کہنے والے کی باتوں کو قبول کرے گا۔ اور یہ فوراً نہیں ہو جاتا ہے، ہر انسان اسی طرح سے ہم دعاؤں میں گریہ زاری بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا قلب حاضر نہیں ہوتا۔ ہم جس کام کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے قلب میں، ہمارے ذہن میں وہ کام رہتا ہے، بلکہ جس سے کہتے ہیں، جس اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اپنے خدا سے کہہ رہے ہیں، اپنے خالق سے کہہ رہے ہیں، اس کا تصور نہیں آتا بلکہ ہمارے کام کا تصور رہتا ہے۔ تو وہ رب العالمین کہے گا نہیں یہ تو آیا میرے پاس لیکن سوچ رہا ہے اپنے کام کو، وہی کہتا ہوا گزر رہا ہے، میرا تصور نہیں ہے اس کے، میرا خیال نہیں ہے۔ اور صوفیاء کرام، بزرگان دین یہی کہتے ہیں کہ بندے کو خدا کا خیال آ جانا چاہیے۔